کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور جناب اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ تو آ گئی آپ کی اپی پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک چھوٹی سی روٹین کے ساتھ اپنا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ تو بس یہاں پہ ہو رہا تھا ناشتے کی تیاری اور بج رہے تھے تقریباً دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ اور باہر اتنا پیارا بارش والا موسم ہوا تھا نا، اور بارش کو دیکھ کے نا بس ایک ہی دعا اب نکلتی ہے کہ یا اللہ پاک جن کے جو ہیں سیلاب میں گھر وغیرہ خراب ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان پر رحم کریں اپنا اور ان پر اپنی نظر کرم کریں۔ تو بس یہی آج کل دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، اور بارش ہوتی ہے نا اور دل میں ایک ہی وہی چیز آ جاتی ہے ذہن میں کہ بہت برے حالات وہاں کے چل رہے ہیں۔ تو بس جناب یہاں پہ بن رہے تھے ناشتے کی تیاری، انڈا اور بریڈ۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا ہو، کیونکہ کافی دن سے نا پراٹھے کھا رہی تھی، تو آج دل کر رہا تھا ہلکا سا ناشتہ ہو، کیونکہ گلے میں بھی آج کل تھوڑی سی پین ہو رہی ہے اور موسم چینج ہونے کی وجہ سے، اور سار میں سر درد بھی تھوڑا سا دوبارہ رہنے لگ گیا، تو اس وجہ سے نا بس زیادہ ہیوی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو بس جناب آج کل نا میری روٹین بڑی کمال کی ہوگی ہوئی ہے، میرے سارے کام ٹائم سے ختم ہو جاتے ہیں، نمازیں ٹائم پر پڑھتی ہوں۔ پہلے نا میں تھوڑا سا ڈیلے کر دینا، یہ کام کر رہی ہوں، نماز تھوڑا سا لیٹ کر لیتی ہوں، ابھی نماز میں ٹائم ہے، ابھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن آج کل میرا ہر کام ٹائم پہ، پراپر ٹائم پہ نماز کی اذان ہوتی ہے، میں بالکل فارغ بیٹھی ہوتی ہوں، فوراً سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں، تسبیح پڑھ لیتی ہوں، ہر کام ٹائم ٹو ٹائم ہو رہا ہے، اور بچے بھی میں بالکل صحیح سے مینیج کر رہی ہوں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ٹائم سے اٹھنا ہے۔ ٹائم سے اٹھنا مطلب کہ اب میں فجر کے ٹائم اٹھتی ہوں نا، نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ سوئے ہوتے ہیں، تو میں دوبارہ سے سو جاتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ میں تقریباً فجر سے پہلے بھی مطلب تہجد کے لیے میں نے سونا ہوتا ہے، تو تقریباً 10 ساڑھے 10 11 بجے تک میں سو جاتی ہوں، کبھی کبھی جو ہے 12 بج جاتے ہیں، کیونکہ بچے جب دوپہر کو سو کے اٹھ جائیں نا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ سونا، تو 12 ساڑھے 12 تب بج جاتے ہیں۔ تو بس اس وجہ سے نا میرا ٹائم مینجمنٹ بہت کمال کی ہو گئی ہوئی ہے، ہر کام ٹائم سے ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے میں تقریباً 10:30 11 بجے اٹھ جاتی ہوں، اور ناشتہ بھی ٹائم سے ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے ہوں وہ بھی ٹائم سے دھل جاتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس میں نا ہر کام جلدی جلدی کر لوں، ناشتہ صفائی وغیرہ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لوں، کپڑے دھونے ہیں تو عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کے بیچ میں دھو لوں۔ آج بھی میں نے نا یہی ایک مشن بنایا تھا، ایک ایم بنایا تھا کہ میں نے نا کپڑے مشین لگانی ہے، میں نے ظہر کی نماز پڑھ کے نا میں نے مشین لگائی، اور میں نے نا ایک ایم بنایا کہ میں نے نا عصر سے پہلے فری ہونا ہے۔ تو خیر اذان تو ہو گئی ہوئی تھی 4:30 بجے، لیکن یہ ہے کہ میں 5:30 بجے تک بالکل فری ہو گئی تھی، اور میں بڑی خوش ہوئی کہ میرے پاس ابھی نماز کا ٹائم ہے، کیونکہ اکثر میں بعض اوقات مشین لگا لیتی تھی نا، تو میری کوئی نہ کوئی ایک نماز مس ہو جاتی تھی، کبھی ظہر کی، کبھی عصر کی، کبھی مغرب کی۔ لیکن اس دفعہ میں نے نا ٹائم مینجمنٹ سے کپڑے دھوئے ہیں، اور میری اتنی اچھی ساری نمازیں بھی پڑھی گئی، ٹائم سے میں فارغ بھی ہو گئی، اور سارے کام بھی میرے ٹائم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میری نا جو بچوں والی مائیں ہیں نا، ان کو یہی ایک ایڈوائز ہے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وہ تو میں ہر ولاگ میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ کوئی شاید میری وجہ سے نماز پڑھنے لگ جائے، کوئی میری وجہ سے، کہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ آپ کی وجہ سے نماز پڑھنے لگ جائے تو آپ کو بھی اس چیز کا ثواب ملتا ہے۔ تو بس اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر ولاگ میں نماز کا شیئر کرتی ہوں، اور سچی بتاؤں یہ ساری مینجمنٹ ٹائم یہ سب کچھ سیٹ ہوتا ہے نماز کی وجہ سے۔ آپ اللہ پاک کو یاد کرتے ہو نا، تو اپنے آپ کے ہر کام مینیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک الگ ہی سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب میں نماز وغیرہ نہیں نہ پڑھتی تھی، 12 بجے اٹھنا، 1 بجے اٹھنا، اور جو ہے نا ناشتہ کرتے کرتے 2-3 بج جانے، ناشتہ کرنا شام ہو جانی، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ دن آتا ہے، دن چڑھ جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، اور میں نے جب بھی مما سے بات کرنی نا، میں نے یہی کہنا، مما دن شروع ہوتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جو ہے میں کہتی ہوں کہ دن ختم ہی نہیں ہوتا، میں اتنے سارے کام نبیڑ لیتی ہوں، اتنے سارے کام کر لیتی ہوں۔ اب میں کام ڈھونڈ کے کرتی ہوں، پہلے مجھے کام جو ہے کرنے پڑتے تھے، اب میں ڈھونڈتی ہوں کام۔ کبھی میں کپڑے استری کر لیتی ہوں، کبھی میں الماریاں دیکھ لیتی ہوں، کبھی میں ڈسٹنگ کر لیتی ہوں، کبھی میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں، کبھی میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کر لوں، میں دوپہر کو سوؤں نا، کہ اگر میں دوپہر کو سوئی تو رات کو مجھے نیند نہیں آئے گی، اور میری پھر سے ساری کی ساری روٹین برباد ہو جائے گی۔ تو دوپہر کو نہ سونے کی وجہ سے نا میں یہ سارا سرکل چلا رہی ہوتی ہوں۔ تو بس جناب یہاں پہ آپ کی آپی نے لگا لی تھی مشین۔ تو بس میری نا یہ چھوٹی سی آپ لوگوں کو ایڈوائس تھی جو بچوں والی مدرز ہیں،
اور صبح تھوڑا سا جلدی اٹھنا شروع کر دیں، تقریباً 10-11 بجے اس ٹائم اٹھ جائیں، اور دوپہر کو کوشش کریں کہ وہ نہ سوئیں، اور دیکھنا رات کو کیسے آپ کو اپنے آپ نیند آتی ہے، اور جب رات کو آپ کو ٹائم سے نیند آئے گی نا، صبح اپنے آپ کی ٹائم سے آنکھ کھلے گی۔ تو یہ بہت ہی بیسٹ ٹپ ہے اگر آپ لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، اپنے ہر کام ایزی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں بالکل ایزی طریقے سے بنا رہی تھی میکرونی، اور میکرونی بنا رہی تھی، اس میں نے لیا تھا 1 پاؤ چکن، اس کے بعد میں نے اس میں کوئی سویا سوس سرکہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا، پیاز ٹماٹر کا مسالہ بنایا، اس میں چکن ایڈ کر کے کالی مرچیں نمک اور تھوڑا سا چائنیز سالٹ ایڈ کر کے میں نے مکس کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی میکرونی، اور یہ اتنی مزیدار بنی تھی نا، میرے بچوں کو اتنی زیادہ پسند آئی تھی، اتنی زیادہ پسند آئی تھی، ہیپی ہو گئے تھے، مما آپ نے بہت مزے کی بنائی ہے۔ تو بس جناب آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا، بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ آج میں نے فرسٹ ٹائم یہ طریقہ آزمایا تھا، لیکن بہت مزے کی بنی تھی۔ اچھا نا، سمن آج کل اتنی پیاری پیاری سی باتیں کر رہی، کوئی بھی غلطی کرتی ہے نا تو فوراً سے پہلے کہنے لگ جاتی ہے مما سوری، مما سوری، اتنی پیاری لگتی ہے نا۔ اچھا، یہ میں نے اس کا چھوٹا سا کلپ ایڈ کیا تھا، ذرا دیکھیے گا کیسی لگ رہی ہے۔ سمنا کیا کر رہی ہے؟ مما آنا ماروں گا، ماروں گا، سمنا ماروں گا، سمنا۔ سمن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نہیں کھانا؟ مما میں آپ کی زبان جلاؤں؟ مما تو چھوڑو اس کو، سیدھے ہو کے بیٹھو، کو اللہ سوری کرو، سوری کرو، بولو اب نہیں کروں گی، بولو نہیں کروں گی۔ گڈ، کیا حشر کیا ہوا سر پہ بھی، پھر ابھی سوری کر کے پھر بولو اب نہیں کروں گی۔ بولو نا، گڈ گرل، اچھی بچی ہو، اب نہیں کرنا، اوکے؟ اب اس کو لے کے بھی جائیں گے، ویری گڈ۔ پھر کل جب کھائیں گے نا سوتے سوتے۔ چلیں جی جناب، یہاں پہ بن گئی تھی میری میکرونی بھی، اور یہ نا آج کل بہت زیادہ مٹی کھانے لگ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کی کیسے چھڑواؤں۔ دیواروں میں سے اتار اتار کے پینٹ کھاتی ہے، کونوں میں گھس گھس کے مٹی کھاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی آئیڈیا ہو کہ بچوں کو کیسے روکا جاتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو بس یہیں تک تھا اپنا چھوٹا سا ولاگ، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔